Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين جو شخص رحمان کے ذکر سے روگردانی کرے گا، آنکھ پھیر لے گا، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان اس پر مسلط کر دیں گے جو اس کا دوست رہے گا۔ اور وہ لوگ انہیں راہ حق سے ہٹاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان دو مشرقوں کی دوری ہوتی تو بڑا برا دوست تھا۔ آج جو تم نے ظلم کر لیا ہے اس وجہ سے تمہیں یہ بات نفع نہیں پہنچائے گی کہ تم عذاب میں برابر کے شریک ہو۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا، تو کچھ سخت ترین کافر سرداروں نے یہ کہا کہ قرآن کا نزول ہونا تھا تو مکے کے کسی شخص پر ہوتا یا طائف کے کسی شخص پر ہوتا، ایک یتیم پر کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے گویا کہ نبوت کو تقسیم کر دیا کہ وہ جسے چاہیں تقسیم کریں، جسے چاہے وہ نبی بنائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبوت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں نبوت سے سرفراز کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ لوگ جو سردار بنے بیٹھے ہیں، جو نبوت کو تقسیم کر رہے ہیں، ان کی معیشت کو بھی ہم تقسیم کرتے ہیں دنیاوی زندگی میں، اور ایک دوسرے پر فوقیت دیتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے خادم رہیں اور ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہیں۔ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے تو رب کے پاس ہے، اور وہ زیادہ بہتر ہے اس چیز سے جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی مالداری۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ ایک ڈھرے پر نہ چل پڑے ہوتے اور اس بات کا خدشہ نہ رہتا تو اللہ رب العزت کافروں کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتا، اور یہاں تک کہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی چاندی کی ہوتی، ان کے گھروں کے دروازے چاندی کے ہوتے، ان کی چارپائیاں، ان کی مسہریاں بھی چاندی کی ہوتی جس پر وہ ٹیک لگاتے، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم سونے کی بھی بنا دیتے۔ لیکن بس یہ ہوتا کہ ایمان والوں کے اندر پھر یہ احساس کمتری پیدا ہو جاتا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ ان کو کچھ نہیں دیتا ہے، اور جو غیر ایمان والے ہیں اللہ ان کو اتنا نوازتا ہے کہ دنیا کی ساری آشائش کی چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، تو گویا کہ ان کا ایمان ڈگمگا جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مصلحت کے خلاف تھا، اس لیے ہم نے یہ نہیں کیا، بلکہ ہم نے دونوں کو مالداری عطا کی، ایمان والے کو بھی غیر ایمان والے کو بھی، ایمان والے کو بھی آزمائش میں رکھا، غیر ایمان والے کو بھی آزمائش میں رکھا۔ اس طرح جو ہے اللہ رب العزت نے روزی تقسیم کر دی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف دنیا کی زندگی کا ایک سامان ہے جس سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے۔ مومن ان کو بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں یعنی جنت میں اس کو سب چیزیں ملیں گی، اس کا جو محل ہوگا، مکان ہوگا،
وہ اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور اس کے دروازے چاندی سونے کے ہوں گے، اس کی مسینیاں چاندی سونے کے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب نعمتیں اللہ رب العزت ایمان والے کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اب جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر میں وہ ڈوبے رہتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا، آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ جو رب کے رحمان کے ذکر سے غافل ہوگا وہ آنکھیں موند لے گا اور اللہ رب العزت کے نصیحت سے وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا، اپنی دنیا میں وہ پڑا رہے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں اس کے لیے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس پر مسلط رہتا ہے اور سوار رہتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے، اور یہ اس کا ہمیشہ کا ایک ساتھی بن جاتا ہے۔ وہ اس قدر ان کو گمراہ کرتا ہے، اس قدر ان کو گمراہ کرتا ہے کہ ان کے دل بالکل سے سیاہ ہو جاتے ہیں اور پھر سچ اور صداقت ان کو نظر نہیں آتی، بلکہ ان کے من میں جو چیز پیدا ہو جائے اسی کو یہ صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ باقی یہ لوگ ان کو رائے حق سے ہٹاتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر گامزن سمجھتے ہیں، یعنی ان کو بتوں کی پوجا میں لگا دیتے ہیں، ان کو ظلم پر آمادہ کر دیتے ہیں، ان کو لوگوں کو حقیر سمجھنے پر اکساتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اپنے مالداری کے ذام میں کہ ہم جو ہے بالکل صحیح ہیں اور ہمارا کچھ خراب ہونے والا نہیں ہے۔ آج بھی دیکھ لیجئے جو غیر ہیں، جو ایمان سے باہر ہیں، آج ان کے پاس جب دولت کی ریل پیل ہے، ان کے پاس حکومت ہے، سیادت ہے، تو یہ سمجھتے ہیں اپنے بتوں کی پوجا کی وجہ سے کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہیں، اور مومنین جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ غلط ہیں۔ پھر وہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں اور ایمان والوں کو بے بس اور کمزور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید صحیح راستے پر چل رہے ہیں اور بالکل بجا راستہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو ان کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہے، سیدھے راستے سے ان کو بھٹکائے ہوئے ہے، بس یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ سیدھے راستے پر قائم ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تو دنیا میں ہے کہ شیطان ان پر مسلط۔ اب رہا معاملہ آخرت کا، تو جب یہ انسان ایمان کے بغیر دنیا سے اٹھ گیا اور قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اللہ کے روبرو پیش کیا جائے گا، تو اس وقت جب اس کا یہ جو شیطان دوست تھا اس کو یہ دیکھے گا تو یہ اب انسان افسوس کرے گا اس شیطان دوست کو دیکھ کر، اور اس سے کہے گا کاش دنیا میں میرے اور تمہارے درمیان اتنی دوری ہوتی جتنے دو مشرقوں کے درمیان دوری ہے۔ دو مشرق کیا ہے؟ دو مشرق سے مراد تو ایک تو یہ کہ مشرق یہ، مغرب یہ، دونوں سرے جو ایک دوسرے سے الگ ہیں، سمجھ رہے نہیں؟ یہ گویا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی دوری ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت اگر ہم کو دنیا میں تم سے دور کیا ہوتا تو آج میری یہ نوبت نہیں آتی۔ اس وقت یہ افسوس کرے گا انسان اور اپنے شیطان دوست کو دیکھ کر کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان اتنی دوری ہوتی جتنی دوری مشرق سے مغرب تک ہوتی۔ اب یہاں مشرقین کہہ دیا گیا تو یہ تو مشرق اور مغرب، نکلنے کی جگہ سورج کی اور ڈوبنے کی جگہ سورج کی، یہ تو مراد ہے۔ اگر دونوں کو مشرق مان لیا جائے تو بھی اس میں کوئی غلط نہیں، جیسا کہ آج کے تحقیق کے مطابق کہ جب سورج مشرق سے نکلتا ہے ہمارے ہندوستان میں تو دیکھتے ہیں کہ وہ مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے، لیکن جو مغربی علاقے ہیں، جو انگریزوں کے علاقے ہیں، جب ہمارے ہاں سورج ڈوبتا ہے تو ان کے ہاں سورج نکلتا ہے، تو ادھر ڈوب بھی رہا ہوتا ہے اور ایک جگہ وہ نکل بھی رہا ہوتا ہے، تو یہ ڈوبنے کی بھی جگہ ہے اور یہ نکلنے کی بھی جگہ ہے۔ تو اس طرح یہ دونوں مشرق بن گئے۔ تیسری بات یہ کہ سردی اور گرمی کے لحاظ سے مشرق دیکھا جائے، آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ گرمی کا موسم ہے تو سورج ہمارا بالکل ادھر،
یعنی کہ شمال جانب، اتر جانب، کیا بولتے ہیں کہ ادھر نکلتا ہے بالکل مشرق میں اور بالکل سیدھے سر پہ ہوتے ہوئے مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن جب یہی سردی کا موسم آ جائے گا تو یہی سورج بجائے ادھر نکلنے کے ادھر سائڈ میں نکلے گا مشرق میں ہی، لیکن وہ دکن مشرق میں جا کر نکلے گا۔ تو یہ جو مشرق کی طرف کا اتر سے دکن کی جانب کا جو حصہ ہے سورج نکلنے کی جگہ، تو اس دن انسان کہے گا شیطان سے، کاش میرے اور تمہارے درمیان اتنی دوری ہوتی جتنا دونوں مشرق کے درمیان دوری۔ تو بہت برا دوست ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو انسان اپنے دوست کو ڈبو دے، جو انسان اپنے دوست کو ڈبو دے اور ایسی جگہ پر جا کر پھنسا دے جہاں سے اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے، تو حقیقت میں اس کا وہ دوست نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ چاہے وہ شیطان جن کے روپ میں ہو اور چاہے وہ شیطان انسان کے روپ میں، سمجھ رہے نہیں؟ بہت سی چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کس کی پرکھ کب ہوتی ہے، کس کی پہچان کب ہوتی ہے۔ دولت مند کی پہچان، یعنی ایک انسان مالدار ہو جائے، اس وقت ہوتی ہے جب اس کا کوئی خاص رشتہ دار، اس کے گھر والے ضرورت مند ہو، اور پھر اس کے بعد یہ اکڑ دکھائے اور ان سے دور ہو جائے۔ یہ اس کی پہچان ہے کہ کل تو کیا تھا اور آج دولت کی وجہ سے تو کیا بن گیا۔ بیٹے کی پہچان کہ بیٹا اپنے باپ کا مطیع فرما بردار ہے یا نہیں، اس وقت ہوتی ہے جب باپ کے قوہ، اس کی طاقت، اس کے ہاتھ پاؤں کمزور پڑ جائے اور وہ بستر پر پڑ جائے اور بیٹا طاقتور بھی ہو جائے اور مالدار بھی ہو جائے، اس وقت بیٹے کی پہچان ہوتی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا مطیع فرما بردار ہے یا نہیں۔ وہیں سے اندازہ کر لیں انسان، پیسہ نہیں ہے کوئی چیز۔ اسی طرح بیوی کی پہچان خاص طور سے اس وقت ہوتی ہے جب شوہر پریشان ہو جائے، مال اس کے ہاتھ سے چلا جائے، دولت اس کے ہاتھ سے چھن جائے اور وہ ہر طرح سے مجبور ہو جائے۔ اب وہاں پر بیوی کی پرکھ ہوتی ہے کہ کیا واقعتاً اپنے شوہر کی مطیع فرما بردار ہے یا وہ دولت کی پجاری تھی، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے مختلف طریقوں پر مختلف چیزوں کی پہچان ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دوست کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اس کا دوسرا دوست کسی آزمائش میں گھر جائے اور وہ اس کے پاس اپنی مصیبت لے کر پہنچ جائے۔ اگر یہ دوست اس کے کام آتا ہے تو واقعتاً وہ وفادار دوست ہے، اور اگر اس کو وہ ڈبو دیتا ہے، یا دوسرا طریقہ کہ جب تک اس کے پاس چیز ہے، اس سے نفع مل رہا ہے، دوستی تو قائم ہے، لیکن جب ضرورت اس کو پڑی تو اس کو دھکا مارا اور وہاں سے نکل گئے اور دوستی کو بھول گئے، تو یہ دوستی کی پہچان ایسے موقع پر ہوتی ہے۔ تو یہ انسان جس کو دوست دنیا میں بنائے ہوئے تھا، آخرت میں اسی شیطان دوست کو دیکھ کر کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کاش میرے اور تیرے درمیان اتنی دوری ہوتی جتنی دوری دونوں مشرق کے درمیان ہوا کرتی ہے، کیونکہ تو نہایت برا دوست ہے۔ آج تو نے میری نیا ایسی ڈوبوئی ہے کہ اب ہم سوچیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں تو ایمان تو ہمارے پاس ہے نہیں، اور ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان کی یہ باتیں سن کر یہ فرمائے گا، تم نے دنیا میں رہ کر ظلم کیا، ناانصافی کی، حد سے آگے تم بڑھ گئے اور تم نے ایمان قبول نہیں کیا، آج تمہاری یہ بات کوئی نفع تمہیں نہیں پہنچائے گی۔ آج تم دونوں کے دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہو، یعنی وہ شیطان بھی جہنم میں جائے گا اور تم بھی جہنم میں جاؤ گے، اور دونوں کو وہاں پر عذاب ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان کے بغیر چلے جائیں، اور ایمان کے ساتھ بھی اگر انسان جہنم میں چلا گیا تو بہرحال جہنم ہے، جو سزا ملے گی تو بہت سخت ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک الگ بات ہے کہ ایمان کی وجہ سے وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکالا جائے گا، لیکن جہنم میں جانا کوئی کھیل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت
جہنم کے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے اور جنت کے اعمال کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت،